اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور تو کہہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ہر نظر لگانے والا بھی حاسد ہوتا ہے جبکہ ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ تو حاسد کے حسد سے پناہ مانگ لے، تجھے عین کی یعنی نظر لگانے والے کی نظر سے بھی پناہ مل جائے گی۔ تو نظر لگتی کس وقت ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا اپنی آنکھوں میں گند بھر کے اور اپنے دل میں حسد بھر کے کسی کو دیکھتا ہے تو آگے والے شخص نے جب اپنے اوپر شرعی طریقے سے حصار نہیں کیا ہوتا، شرعی طریقے سے وہ اللہ کی پناہ میں نہیں آیا ہوتا، تو پھر وہ عین کی نظر لگانے والے کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پر نظر بد کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شرعی طریقے سے شرعی حصار اپنے اوپر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اسے کوئی بھی نظر بد تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اب اللہ کے حصار میں آنے کے لیے مختلف آیات، مختلف احادیث مبارکہ کے اندر دعائیں منقول ہیں، مختلف دعائیں ہیں۔ مثلا آپ سورہ قلم کی جو آخری آیت ہے، یہ جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں صبح و شام، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح آج کی ویڈیو میں جو میں ایک خاص عمل آپ کو بتانے والا ہوں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، عورتیں اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تو ان کو کسی اور طرح کے برے اثرات پریشان کرنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل بتانے والا ہوں۔ یہ میں نے مختلف لوگوں پر آزمایا ہے۔ یہ جو دعا میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ تو احادیث مبارکہ کے اندر ہے اور مختلف لوگوں نے، مختلف ساتھیوں نے اس دعا کو سیکھا بھی ہوگا، لیکن جس طریقے سے ہم نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کا تعویذ بنا کر ہم نے پہننا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے اس کو بنا کر پہنا یا اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے تو آپ اس طرح تعویذ بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے نظر بد کے جو اثرات ہیں، برے جو گندے اثرات ہیں، وہ دور ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی جانور کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو بھی اگر آپ یہ تعویذ بنا کر پہنا دیں گے تو انشاءاللہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس جانور کے اوپر سے بھی بری اثرات جو ہے، نظر کے ہوں، کالے جادو کے ہوں یا کسی اور طرح کے اگر برے اثرات، کوئی بیماری ایسی لگ رہی ہے تو آپ یہ تعویذ بنا کر اسے پہنائیں، انشاءاللہ العزیز کہ اس کا اثر، اس بیماری کا اور اس جادو کا اور اس سحر کا اثر جاتا رہے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک سفید کاغذ لے لینا ہے۔ کوشش کریں ایسا سفید کاغذ آپ کو ملے جس کے اوپر لکیریں وغیرہ نہ لگی ہوں، کورا کاغذ ہو، وہ لے لیں۔ کاغذ کے اوپر سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے درود پاک۔ درود پاک لکھنے کے اندر آپ کوئی بھی درود پاک لکھ سکتے ہیں، لیکن میرا جو عمل ہے وہ اس درود پاک کو لکھنے کا ہے جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ درود پاک آپ لکھ لیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا لکھنی ہے۔ کون سی دعا؟ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو لکھنے کے بعد آپ نے نیچے پھر دوبارہ درود پاک لکھنا ہے اور درود پاک لکھ کر آپ اس کو تعویذ کی شکل دے دیں۔ تعویذ کی شکل دینے کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اب اس کو پہنانے کے لیے آپ نے ایک سفید کپڑا لینا ہے۔ ایک سفید کپڑے کی آپ ایک قطر لے لیں، ٹھیک ہے؟ جو درزیوں کے پاس سفید کپڑا اضافی بچ جاتا ہے تو آپ اس کی قطر لے کر آ جائیں، لیکن وہ سفید کپڑے کے اندر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے پہنا ہوا نہ ہو، بغیر استعمال کیا ہوا کپڑا ہو، یعنی نیا کپڑا ہو، کورا کپڑا اور سفید رنگ کا ہو۔ اس کے اندر آپ نے اس تعویذ کو باندھنا ہے اور باندھ کر گٹھان دے کے آپ اسے بچے کے یا کسی بھی نظر لگے ہوئے شخص کے گلے میں پہنا دینا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ العزیز
اس شخص کے اوپر سے سحر کا اور اس نظر کا، اس کالے جادو کا یا اس بیماری کا اثر دور ہو جائے۔ دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ کسی بھی عمل کو کر لینے کے بعد آپ نے اس عمل کے اوپر یقین نہیں رکھنا، اپنی ذات پر یقین نہیں رکھنا، یقین رکھنا ہے تو اللہ کی ذات پر، اس لیے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات انشاءاللہ آپ کو ضرور بھی ضرور شفا عطا فرمائے گی۔ اس عمل کو کیجئے، تعویذ کو بنا کر چھوٹے بڑے یا خاص طور پر بچوں کو جب نظر لگ جاتی ہے تو ان کے گلے میں یہ تعویذ بنا کر پہنائیے، انشاءاللہ انہیں شفا ملے گی، اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، اور شفا دینے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا کام تھا اس عمل کو آپ تک پہنچانا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔